ہمارے سورج پر اربوں سال سے دھماکے ہو رہے ہیں۔ یہ دھماکے روزانہ 120 ملین ٹن مادے کو ہیلیم گیس میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ ہیلیم گیس ایک سیکنڈ میں ہماری زمین کی 5 لاکھ سال کی ضرورت کے برابر توانائی پیدا کرتی ہے۔ سورج زمین پر روزانہ 1,74,000 ٹیرا واٹ توانائی پھینکتا ہے۔ یہ توانائی ہماری ضرورت سے 5000 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ سورج یہ توانائی کیسے جنریٹ کرتا ہے؟ یہ توانائی فیوژن کے ذریعے جنریٹ ہوتی ہے۔ فیوژن میں ہائیڈروجن گیس کے 2 ایٹم ملتے ہیں۔ یہ 2 ایٹم ہیلیم گیس بناتے ہیں اور اس سارے عمل میں 1000 ایٹم بم کے برابر توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس کے ری ایکشن کو فیوژن کہتے ہیں۔ سورج پر ان دونوں گیسز کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ یہ گیسیں 150 ملین کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے زمین تک پہنچتی ہیں۔ آپ اگر سورج سے زمین تک کے اس عمل کا جائزہ لیں تو آپ توانائی کا شاندار کھیل دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ کھیل زندگی کی بنیاد ہے۔ کائنات میں جس دن سورج بجھ جائے گا اس دن زندگی کا دیا بھی گل ہو جائے گا۔ ہم انسان معاشرتی زندگی کے لیے توانائی کے محتاج ہیں۔ ہم توانائی کا بڑا حصہ تیل اور گیس سے حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ تمام ذرائع مل کر بھی سورج کی توانائی کا 1% نہیں بنتے۔ چنانچہ سائنسدان پچھلے 20 برس سے سورج کو فوکس کر رہے ہیں۔ یہ گیس اور پیٹرول کی محتاجی سے نکلنے کے لیے زمین پر سورج جیسا لیکن محدود اور کنٹرول فیوژن کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کے لیے فیوژن ری ایکٹر بنا رہے ہیں۔ یہ پروجیکٹ چین میں زیر تعمیر ہے اور دنیا کے 8 بڑے ممالک فیوژن ری ایکٹر کے لیے چین کی مدد کر رہے ہیں۔ فیوژن ری ایکٹر کے لیے ہیلیم گیس درکار ہے۔ یہ گیس ہماری فضا میں انتہائی کم ہے۔ سائنسدان کم یابی کی وجہ سے اسے نوبل گیس کہتے ہیں۔ ہم اگر اپنی فضا کو نچوڑیں تو ہم اس سے بمشکل 15 ٹن ہیلیم گیس حاصل کر سکیں گے۔ چاند ہماری زمین کے قرب و جوار میں واحد مقام ہے جس پر 50 لاکھ ٹن ہیلیم گیس موجود ہے۔ چین نے جون 2014 میں چاند سے ہیلیم گیس لانے کا فیصلہ کر لیا۔ چینی سائنسدان دن رات اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جس دن کامیاب ہو جائیں گے اس دن چین کی توانائی کی تمام ضرورتیں پوری زندگی کے لیے پوری ہو جائیں گی۔ یہ منصوبہ پہیے، بجلی کی ایجاد، ریڈیو سگنلز اور کمپیوٹر کی ایجاد سے بھی بڑا بریک تھرو ہوگا۔ انسان کو اس کے بعد توانائی کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم بلب سے جہاز تک دنیا کی ہر چیز فیوژن توانائی سے چلائیں گے۔ یہ چین ہے۔ آپ اب جاپان کی طرف آئیے۔ جاپان کی کمپنی شمیزو کارپوریشن نے چاند کے خط استوا پر سولر پینل کی 250 میل لمبی بیلٹ لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بیلٹ سورج کی توانائی کو بجلی میں تبدیل کرے گی اور یہ بجلی شعاع بن کر زمینی اسٹیشن پر اترے گی۔ یہ بیلٹ لونر رنگ کہلائے گی۔ یہ جاپان کو روزانہ 13,000 ٹیرا واٹ بجلی دے گی۔ امریکہ اس وقت 4100 ٹیرا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے۔ گویا جاپان صرف ایک منصوبے کے ذریعے امریکہ کی کل پیداوار سے 3 گنا زیادہ بجلی حاصل کرے گا۔ یہ بجلی سال کے 12 مہینے دستیاب ہوگی۔ یہ ماحولیاتی آلودگی بھی نہیں پھیلائے گی اور اس کے لیے خام مواد بھی درکار نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی صرف ایک ضرورت یعنی بجلی پر ہونے والی ریسرچ ہے، اور یہ ریسرچ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ہم سے چند ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہم جیسے انسان چاند اور سورج سے اتنی بجلی حاصل کریں گے جو 245 ممالک پر پھیلی اس دنیا کے 7 ارب لوگوں کے لیے بلب، چولہے، اے سی، ہیٹر اور گاڑیاں چلائے گی۔ آپ ان دونوں منصوبوں کو سائیڈ پر رکھ دیں اور ایک اور حقیقت ملاحظہ کیجئے کہ دنیا میں 2000 عیسوی تک گیس اور پیٹرول گاڑیاں چلانے کا واحد ذریعہ ہوتا تھا، لیکن آج دنیا میں ہائیبرڈ گاڑیاں بھی ہیں اور یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں بجلی سے چلنے والی گاڑیاں بھی دھڑا دھڑ بن رہی ہیں۔ یہ گاڑیاں انجن کے بغیر چلتی ہیں۔ آپ بیٹری ریچارج کرتے ہیں اور 500 کلومیٹر سفر طے کر لیتے ہیں۔ دنیا میں سولر انرجی سے اڑنے والے جہاز بھی بن چکے ہیں۔ دنیا 2020 عیسوی تک سولر فلائٹس کے مزے لوٹے گی۔ دنیا بھر کے سائنسدان کرشماتی ادویات بھی ایجاد کر رہے ہیں۔ آپ بچوں کو ویکسین دیں گے اور بچے زندگی بھر کے لیے متعدی امراض سے محفوظ ہو جائیں گے۔
آپ چھوٹے بڑے تمام امراض کے لیے ایک ہی گولی کھائیں گے اور گلے کی خرابی سے قبض تک آپ کے تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ امریکہ میں ایسی شرٹس بھی بن چکی ہیں جنہیں دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ شرٹ کو جھاڑیں اور پہن لیں۔ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے کپڑے بھی ایجاد ہو چکے ہیں، آپ جب چاہیں جہاں چاہیں کھڑے کھڑے اس کا رنگ تبدیل کر لیں۔ میں نے پچھلے دنوں آسٹریلیا کا ویزا لگوایا، مجھے ویزے کے لیے پاسپورٹ سفارت خانے بھجوانا پڑا اور نہ ہی انٹرویو دینا پڑا۔ کاغذات کوریئر کے ذریعے بھجوائے اور ای میل پر ویزا آ گیا۔ میں نے ویزے کا پرنٹ لے لیا۔ آپ ترکی کا ویزا بھی آن لائن حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی کرنسی پلاسٹک کے کریڈٹ کارڈ اور ATM کارڈ میں سما چکی ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں اپنا کارڈ سویپ کریں اور خریداری کر لیں۔ دنیا کے تمام بڑے بینک آن لائن ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے رقم جمع بھی کرا سکتے ہیں، نکال بھی سکتے ہیں اور ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا موبائل 2 برسوں میں آپ کا شناختی کارڈ بن جائے گا۔ پاسپورٹ بھی، ڈرائیونگ لائسنس بھی، بینک بھی، کریڈٹ کارڈ بھی، بجلی گیس اور پیٹرول کا بل بھی، پراپرٹی کا ریکارڈ بھی، ہیلتھ کارڈ بھی اور انشورنس پالیسی بھی۔ آپ اپنا موبائل فون مشینوں کی سکرینوں سے ٹکراتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ آپ 2 برس میں سم لیس فون بھی استعمال کریں گے۔ آپ کو کسی ملک میں سم نہیں بدلنا پڑے گی۔ آپ کا فون نمبر دنیا بھر میں لوکل پیکج پر کام کرے گا۔ آپ کو رومنگ چارجز نہیں پڑیں گے۔ گوگل پوری دنیا کے لیے ایک وائی فائی پر کام کر رہا ہے۔ فضا میں بڑے بڑے غبارے فکس ہو رہے ہیں۔ غباروں میں انٹرنیٹ کی مشینیں لگی ہیں۔ یہ مشینیں پوری دنیا کو وائی فائی سے جوڑ دیں گی۔ دنیا بھر کے لیے وارننگ سسٹم بھی بن رہا ہے۔ یہ سسٹم آپ کو 1 سال پہلے بارش، سیلاب، زلزلے، آتش زدگی، وباؤں اور آندھی طوفان کی اطلاع دے دے گا۔ یہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ دنیا کے کس کونے میں کب کس چیز کی قلت ہوگی۔ دنیا بھر کے لوگ اس وارننگ سسٹم کے ذریعے وقت سے پہلے اپنا بندوبست کر لیں گے۔ دنیا بڑی تیزی سے DNA کو شناختی نشان بھی بناتی جا رہی ہے۔ آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کس پیشے سے منسلک ہیں، ان تمام سوالوں کا جواب آپ کے خون کا ایک قطرہ دے دے گا۔ دنیا میں سچائی کی مشینیں بھی دھڑا دھڑ بک رہی ہیں۔ ہم جب بھی جھوٹ بولیں گے، یہ مشین ہمارے پسینے کی بو سے اس کا اندازہ لگا لے گی، اور سائنسدان ایک ایسا واسطہ بھی تلاش کر رہے ہیں جو روشنی کی رفتار سے تیز ہے، اور انسان جس پر سفر کر کے سیکنڈ میں ہزاروں نوری سال کا فاصلہ طے کر لے گا۔ انسان نے جس دن یہ واسطہ تلاش کر لیا، یہ اس دن کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر موجود کہکشاؤں میں اتر جائے گا۔ یہ وہاں کھلی آنکھوں سے لمحہ بلمحہ پھیلتی کائنات کا مشاہدہ کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے، اور دنیا اس علم سے جی بھر کر فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذرے ذرے میں اسباب کے لاکھوں خزانے چھپا دیے ہیں۔ یہ تمام اسباب اہل ایمان کی امانت ہیں، لیکن اہل ایمان نے یہ اسباب چین، جاپان، کوریا، آسٹریلیا، یورپ اور امریکہ کے حوالے کر کے اپنے لیے سستی، جہالت اور نالائکی چن لی۔ دنیا آج بجلی کے لیے چاند اور سورج پر تارے بچھا رہی ہے۔ یہ گلوبل وائی فائی کے ذریعے پوری دنیا کو جوڑ رہی ہے، لیکن ہم اہل ایمان پولیو کی ویکسین کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ ہم دوسرے مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان کی گردنیں اڑا رہے ہیں، اور ہم مسجدوں میں بم پھاڑ رہے ہیں۔ دنیا فیوژن ری ایکٹر کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہے، لیکن ہم لوگ رمضان کے چاند پر اتفاق رائے نہیں پیدا کر پا رہے، اور دنیا کرۂ ارض پر پھیلے 7 ارب انسانوں کو 1 یونٹ میں پرونے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہم نے محلے میں 3 مسالک کی مسجدیں بنا رکھی ہیں۔ ہم کب جاگیں گے؟ ہم اسباب کی اس دنیا میں اپنا حصہ کب ڈالیں گے؟ ہم دنیا کو کب بتائیں گے کہ ہم مسلمان بھی ذہین ہیں، ہم مسلمان بھی عالم ہیں، ہم مسلمان بھی آئنسٹائن ہو سکتے ہیں، اور ہم مسلمان صرف بجلی استعمال نہیں کرتے، ہم بجلی بنا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آنکھیں کھولنا ضروری ہیں، اور ہم مسلمان آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ہماری آنکھیں کب کھلیں گی۔